وأصحابه وأزواجه وذرياته المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ألا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اتنا ڈھیلا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے جتنا آپ نے پڑھا ہے. ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں اسی حوالہ سے. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا. یہی چیز تو قبلہ استاد محترم ختم فرمانا چاہتے تھے. یہی تو معیار ہمارے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی خوشی کی بات ہو، بیٹے کی شادی ہو، یا بیٹے کی پیدائش ہو، یا بیٹے نے اچھے نمبر لیے ہوں، تو باپ تڑپ جاتا ہے اور جوش میں ہاتھ بھی اونچے کرتا ہے اور لب کشائی بھی کرتا ہے صرف بیٹے کی خاطر. لیکن استاد صاحب نے یہ تربیت فرمائی کہ بندے کی گردن کٹ بھی رہی ہو پھر بھی زبان پر لبیک کا نعرہ علیہ وسلم. اور یہ منظر فیض آباد میں دیکھنے والوں نے دیکھا بھی صحیح. الحمدللہ دودھ پیتا بچہ، اس کو باپ کی تصویر بھی دکھائیں، ماں کی بھی دکھائیں، خاندان کی بھی دکھائیں، لیکن اس بچے میں اتنی تڑپ اور جذبہ اور محبت پیدا نہیں ہوگا جتنی بابا جی کی تصویر دکھانے سے پیدا. یہ واضح نشانیاں ہیں. رسول اللہ کا پاکستان کتاب میں موجود ہے. قائد اعظم تربت کے علاقے سے جا رہے تھے جن کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کرتا چلوں. بسا اوقات بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بابا رافضی تھا. اگر رافضی ہوتا تو کبھی پیر جماعت علی اس کو قریب نہ کرتے. تاریخ ناشنائی ہے. ہمیں سب سے بڑی بنیادی طور پر کوتاہی بھی یہی ہے کہ ہم خود اس مقصد سے ہٹ گئے. آج علماء پیران نظام جن کی اولادیں دنیا داری اور دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کر رہی ہیں اور دین سے دور ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے اقبال نے فرمایا تھا دنیا ہے روایت کے پھنوں میں گرفتار، کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تقدو، کر سکتے تھے زمانے کی امامت آج کو نہ دماغ انہی کے پیرو. اقبال نے فرمایا بظاہراً تو مصلی رسول پر کھڑا ہوگا امام، لیکن حقیقت میں وہ مقتدی ہوگا. امام وہی پیچھے کمیٹی والا بندہ ہوگا. آج ہمارے سامنے یہی تشویش ہے، لیکن قبلہ استاد محترم نے یہ شفقت فرمائی کہ وہ حقیقی دین بیان فرمایا. ہمارے دلوں پر جو زنگ تھا اس کو اتارا. خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کی یاد کو تازہ کیا. ہمارے ایک ہمسائے ہیں حافظ میر علی ان کا نام ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا ایک دن دعا فرماؤ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے مجھے بتایا کہ میں لاہور ہاسپٹل میں یا غالباً کسی اور شہر میں
ہمارا ایک مریض تھا جس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا، اور ساتھ والے بیڈ پر ایک اور مریض بھی تھا جس کا تازہ آپریشن ہوا تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ 16 فروری تک میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا بھی 16 فروری تک آنکھیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا اگلی باتیں چھوڑو، ہم نے فیض آباد پہنچنا ہے۔ میں نے کہا زندگی تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آتاب سے نور کی ندیاں ہیں رواں، آتی ہے صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اور اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کے بارے میں کافی تشویش ہوتی ہے کہ یہ رافضی ہے، اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ ساتھ میں لفظ جناح موجود ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں اگر لفظ جناح سے رافضی کہتے ہو تو پھر قرآن مجید کے 15ویں پارے میں وخفض لہما جناح ذل بھی موجود ہے۔ بالکل نہیں۔ قبلہ استاد صاحب فرماتے تھے ہم نے اگر اقبال کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، قائد اعظم کو مانا ہے تو علم الدین کی وجہ سے مانا ہے۔ جب اس نے ہاتھ علم الدین کا پکڑ دیا پھر دلیل اور حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ علامہ رومی فرماتے ہیں صد کتابو صد ورق درنار کن، روح دلہ جانب دلدار کن۔ فرماتے ہیں جب دل کا چہرہ حضور کی طرف ہو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن وہ بھی تب ہے نا لبیک والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ایسے تو نہیں جذبہ پیدا ہوگا، صحبت کی بات ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قائد اعظم پریس کانفرنس میں تھے، رسول اللہ کے پاکستان میں موجود ہے، اور سوال کیا کسی نے حضرت عمر پاک کے بارے میں، اور سائل نے کہا اس انداز میں نے سوال کیا تھا میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ رافضی ہیں یا سنی ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا if we take حضرت عمر out of Islamic history، فرمایا بیٹا اگر ہم حضرت عمر پاک کا نام اگر اس تاریخ سے نکال دیں what then left of it، بتاؤ تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ اور دوسری چیز ذہن میں رکھیں گے قائد اعظم کو علماء نے امام نہیں بنایا تھا بلکہ وکیل بنایا تھا پاکستان کا، نظام مصطفیٰ کا، الحمدللہ۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج ایوانوں میں اور جہاں سے ٹکڑے ملتے ہیں ان کے گھروں میں بھی تصویریں آج اقبال اور قائد اعظم کی نہیں ہیں۔ قسمت کی بات ہے۔ قدرت اللہ شہاب یہ جنرل ایوب خان کا مشیر رہا، یہ کہنے لگا میں اسرائیل کے دورے پر گیا جاسوسی کے طور پر، میں ایک پروفیسر کے گھر میں جب داخل ہوا اس کی دیوار پر تصویریں لگی ہوئی تھی اور ان میں تصویر باب قائد اعظم کی بھی تھی۔ میں حیران ہو گئی، اسرائیل میں یہودی ہو اور بابے کی تصویر لگا کے۔ کہنے لگے میں نے پوچھا تجاہل عارفانہ کے تحت یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے تصویر لگائی ہے اس دیوار پر ان لوگوں کی جنہوں نے بڑے کام کیے، اور یہ مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے پھر کیوں تصویر لگائی؟ اس نے جواب دی اس وجہ سے کہ یہ بابا 6 کلاسیں پڑھنے کے بعد 12 اٹلا کا کورس کرنے کے لیے ان لنکس لنگر میں داخل ہوا، جس کو اردو بھی پوری نہیں آتی ہے لیکن دل مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکتا ہے اس کا، کہ اس نے دین پر ایک ملک کی بنیاد رکھی، کلبے پر بنیاد رکھی۔ اور قربان جائیں آپ تربت سے آ رہے تھے، ایک کینٹین پر رکے چائے پینے کے لیے، جو اصل میں بات کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات مقدمے کے طور پر عرض کی، تو وہاں چائے پینے کے لیے رکے تو ایک بچے نے بابا قائد اعظم کو دیکھ کر نعرہ لگانا شروع کر دیا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے بچے کو بلایا، بچہ سہم گیا، پھر آپ کے اسسٹنٹ نے بچے کو پکڑا اور آپ کی بارگاہ میں لائے، تو پوچھا بیٹا یہ تم جو کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بچے نے معصومانہ انداز میں عرض کیا، اس نے کہا بابا جی مجھے کوئی پتہ نہیں، بس میری ماں کہتی ہے ہندو پلیت ہے اور مسلمان پاک ہے، اور وہ دھرتی ہندوستانیوں کی ہے اور یہ پاکستانیوں کی ہے۔ وسلم سستی ویسے نہیں ہونی چاہیے، میں نے درود شریف کے پیش نظر یہ باتیں عرض کی، میرے آقا کا فرمان علی شان ہے، الحاوی للفتاوی میں روایت موجود ہے۔ ہمارا یہ مشن ہے
یہ نظام مصطفیٰ، تحریک نظام مصطفیٰ کا یہ مشن ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہوگا۔ جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگائے وہ تو سب کچھ چھین گئے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں تغیر لائیں گے، یہ حضور کے غلام لائیں گے انشاءاللہ، اس میں بالکل بعید نہیں ہے۔ اپنا عمل کر کے دکھایا، اپنا سب کچھ پیش کر کے دکھایا، کیونکہ یہ بالکل روٹی کپڑا مکان پر یہ پاکستان نہیں بنا ہے۔ ہم نے پاکستان کیسے بنایا، کتاب کا ایک ورق نہیں پڑھا جا سکتا، انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ شومی قسمت کے ہمارے اس ملک میں پوری دنیا کے ممالک اٹھا کے دیکھیں، ان کے تعلیمی نصاب میں ان کی تاریخ ضرور ہے، ان کے بزرگوں کی قربانیاں موجود ہیں، لیکن واحد ملک ہے کہ ہماری معاشرتی علوم میں ہماری تاریخ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں بڑے دکھ سے عرض کروں گا، میں جمعرات والے دن لاہور تنظیم کے دفتر میں وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی، اور یہاں جو احباب علماء ذی وقار تشریف فرما ہیں تو میں گزارش کروں گا کم سے کم اور نہیں تو درس نظامی کے جو مصنفین ہیں ان کی زندگیاں طلباء کو ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ضرور پڑھائیں، کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیچے سے نیزہ پیٹ چیرتا ہوا باہر سے نکل جائے، یا آج سکولوں میں بتایا جائے، یونیورسٹیوں میں بتایا جائے، جذبہ کیسے نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن جب علم ہی نہیں ہے، اقبال نے اس وقت کہا تھا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، یا خدا وندہ مجھے شکوہ ہے خدا وندان مکتب سے جو شاہین بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اے اقبال کہاں سے سیکھی کلندری تو نے، چرچا ہو رہا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا۔ اقبال نے کہا استاد بھی اپنے منصب کا خیال نہیں رکھے گا، وہ روٹی کمانے کا ذریعہ بتائے گا۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مدارس میں بھی یہی حالات ہے کہ یہاں سے تنخواہ تھوڑی ملی، آگے کسی اور مدرسے میں نکل گئے۔ تو اسماعیل بدایونی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، انہوں نے کہا یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ ریڑی چلا رہا ہے۔ یہاں اگر ریڑی گنڈیریاں نہیں بچی، وہ آگے ماچی وال چلا گیا، بورے والا چلا گیا، چلتا چلتا لاہور پہنچ گیا، وہ گنڈیریوں کی ریڑی، وہ گنڈیریاں بیچ رہا ہے، وہ دین مصطفیٰ کا کام نہیں کر رہا۔ اور بڑی پیاری بات کی، بڑی خوبصورت بات کی۔ میرے پاس پچھلے سال موقوف علیہ کی کلاس آئی، جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں رخصت دی جائے، ہم نے دورہ حدیث کر کے اپنا جو ہے سلسلہ۔ میں نے کہا یار میرے کمرے میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں، کسی ایک بزرگ کی کتاب، کوئی ایک مصنف لا کے دکھو کہ جس مصنف کے پاس 1 مربع زمین ہو، 2 کلے زمین ہو۔ یہ آزمائشیں، رکاوٹیں، میں نے کہا صرف محرم میں دوسروں کو بتانے کے لیے، بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا، یہ دوسروں کو بتانے کے لیے۔ میں نے کہا خود بھی تو دیکھو نا، کیوں در بدر بھٹکتے ہو دوا کے لیے، آؤ مدینہ چلے شفا کے لیے۔ ہم تو آئے ہیں دنیا میں اس لیے کہ جان لوٹا دے ناموس مصطفیٰ کے لیے، پڑے گی ضرورت تو ہم دیں گے لہو چاہے۔ بندے ہاتھ نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں سنجیدگی زیادہ ہے ان میں یا شرمندگی ہے۔ یاد رکھیں یہ شرم آنی چاہیے جس وقت انسان کسی افسر کے دفتر میں جاتا ہے، وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے تلاشی دیتا، تھانے میں جائے وہاں بھی، بینک میں جائے وہاں بھی، ہر جگہ پہ تلاشی، وہاں مجبوری سمجھ کے دے، لیکن یہاں مجبوری تو نہیں ہے۔ حضور کی محبت، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے میں منہ پر ٹھپا لگا دوں گا، تیرا ہاتھ بولے گا۔ تو یہ تلاشی ہے، آج تلاشی دے دیں، میں تو بلکہ دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ ہاتھ یہاں بندہ مر جائے، یہی سند کافی ہے۔ کیونکہ بابا فرید سرکار آپ فرماتے ہیں، راحت القلوب میں آپ کے ملفوظات ہیں، حضرت ذوالنون مصری آپ کا جب وصال ہوا، یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جن کا نام حضرت صوبان بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ بابا فرید سرکار فرماتے ہیں آپ کا جب وصال ہوا، یہ جو حق کے راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں کہ جنہوں نے قبر سے نکل کر میرے غوث پاک کو جفی ڈالی تھی، اور امام حضور غوث پاک آپ ہی کے مقلد ہیں۔ اب اگلے رولے جی یہ کیا ہو گیا، ہم تو نبی کو نہیں مانتے، تم جناب ولیوں کی بات کرتے ہو۔ عشق دی گل نہ سمجھنے اسنو اے ملوانے رکھڑے، عشق دی گل نہ سمجھنے اسنو اے ملوانے رکھڑے، اور فرید نہیں حاجت کوئی بس دیدار دے بکھڑے، اس راہوں و سمول لمڑ سو سر تھی ونما میں ٹکڑے۔ دلیلوں تک بات ہی نہیں جانی چاہیے کہ بلا استاد صاحب فرماتے تھے جو مجھ سے دلیل یا حوالہ مانگے نا، جو میں روایات بیان کرتا ہوں، وہ پہلے میرے پاس آئے، مجھے صیغہ بتائے، اس کی ترکیب پوچھوں گا، اس کا مادہ پوچھوں گا، اس سے عبارت سنوں گا۔
یہ ٹی وی دیکھ کر 4 مسئلے سن کر رسالیاں چھوٹی چھوٹی پڑھ کی ترجمے والا قرآن پڑھ کے وہ علماء سے بات کرے؟ فرمایا نہ، ایسی بات ہرگز نہیں۔ بابا فرید سرکار آپ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا، اچھا کیوں جپھی ڈالی؟ امام محمد بن حنبل آپ نے قبر سے نکل کر کیوں جپھی ڈالی؟ جو میرا ذہن ہے، جو میری تحقیق کے مطابق ہے، میرے تفکر و تجسس کے مطابق یہی ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں تشریف لے کے گئے وہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ آپ نے فرشتوں سے بھی پوچھ لیا تھا کہ آپ نے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کیوں کہا تھا؟ آپ نے میرے محبوب کی تنقید کی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا تو پہلے تم سے پوچھا تھا، تم نے کیا کہا تھا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں یہ تو بتاؤ میرے آقا بھی تو حضرت آدم کی اولاد سے پیدا ہوا، تم نے میرے محبوب کی تنقید کی۔ الجواہرات عن الزیارات میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ہمیں لوگ بڑے تانے دیتے تھے، یہ سنی 11ویں کا حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر 11ویں کا حلوہ کھا، پھر فیض آباد میں جلوہ بھی دیکھ لیا نا تم نے، حلال کیا نا۔ میں نے کہا حلوہ کھایا، حلال کیا، حرام تو نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، مدرسوں کے نام بھی ختم نبوت پر رکھے، چوکوں کے نام بھی ختم نبوت پر، قوم سے پیسہ بھی بٹورا، اشتہار بھی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ لیکن یاد رکھیں جس خون میں یرکان ہو، جس خون میں کینسر ہو، وہ مریض کو نہیں لگتا، خون بھی شفاف لگتا ہے، لال وہ بھی ہے، لال یہ بھی ہے، لیکن میچنگ ہوتی ہے، اے کی اے سے میچنگ ہوتی ہے، بی کی بی سے ہوتی ہے، نیگیٹو کی نیگیٹو سے ہوتی ہے، پوزیٹو کی پوزیٹو سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کرم ہے، رب تہجد بھی پڑھوائے مسجد میں لیکن ٹھوکر مار دے، اپنے دین مصطفیٰ کا کام نہ لے، رب کوٹھی بھی دے، بنگلہ بھی دے، لیکن عزت مصطفیٰ کا پہرے دار نہ بنائے۔ رب چاہے تو ایک ریڑی والے کو بلا کر بھی فیض آباد بھیج دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقتلوہ 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 فاقتلوہ، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ استاد صاحب نے تو فرمایا 1000 سال کے بعد بھی اگر اوپر سے نعرہ لگانا تو میں جواب دوں گا، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوگی جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے اور پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہم لگاتے جائیں گے۔ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری جب فوت ہوئے تو آپ کے وصال پر آپ کی جب چارپائی اٹھا کے لے جانے لگے، اذان کا وقت تھا، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھا تو حضرت ذوالنون مصری کا ہاتھ کفن سے باہر آ گیا، نیچے کیا پھر اوپر آ گیا، نیچے کیا پھر اوپر چلا گیا، آخر غیب سے آواز آئی اس کا ہاتھ جتنی مرتبہ نیچے کرو یہ نہیں آئے گا جب تک سونے مصطفیٰ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ ہماری تو دعا یہی ہے۔ لوگ تو اس وجہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں کہ ایک فون جاتا بندہ تھانے سے چھوٹ جاتا ہے، میرے بیٹے کو نوکری مل گئی، میری بیٹی کو نوکری مل گئی، اور لوگ مسجد میں بیٹھتے ہوئے بھی اگر عالم دین حق بیان کرے تو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے نواز شریف کے خلاف بات کی، تم نے جناب عمران خان کے خلاف بات کی، تم نے جناب زرداری کے خلاف بات کی۔ یہ خون ہے، جوش مارتا ہے۔ میں نے کہا مارنا چاہیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں لبیک کا نعرہ بسا اوقات مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ،
اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہاں میلاد شریف، باہر نواز شریف۔ میلاد تو ہمارا نہیں ہے نا، میرے محبوب کا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں چلتا، مولویوں نے تسلی دی ہوئی، یہ میرے دل میں کچھ اور چل رہا ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ لیکن جس وقت سم نکلوانے جائے، سم اگر گم ہو جائے تو چھوٹی سی مشین کو بھی پتہ ہی، انگوٹھا اسی کا ہے، سم اسی کو نکال کر دو۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر ایمان ہے کہ وہ اوپر لگا دی جائے، پیٹ کے اندر کا سب کچھ بتا دیتی، اور گم بھی ہو جائے۔ میں نے کہا اس وجہ سے ہم یہ بایو میٹرک کرواتے ہیں تاکہ رجسٹریشن ہو جائے، قیامت والے گم ہو جائے، ہماری سم بھی کھل جائے۔ میں نے کہا جس کا یہاں تک ہاتھ نہ ہے اس کا یہاں کیسے جائے گا؟ یہ تو ترقی ہے نا۔ تو جس کا انگوٹھا یہاں تک نہیں آتا، ہاتھ یہاں تک کیسے جائے گا؟ میں نے کہا قیامت والے دن انگوٹھے بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، بالکل ضرور بولیں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا۔ آقا اس نے بدعت نہیں کہا تھا، اس نے طنز نہیں کیا تھا، اگر نکاح کے وقت بھی انگوٹھا لگایا اس نے اس کو بھی بدعت نہیں کہا، لیکن یہ مولوی ادھر بدعت کہتا، ادھر بدعت کہتا، ادھر، لیکن اس نے ہر جگہ پہ بدعت نہیں کہا، نکاح کے وقت نہیں کہا، چیک بک کے وقت بھی نہیں کہا، سیم نکلواتے وقت بھی نہیں کہا۔ جب نام مصطفیٰ چوما جاتا کہتا یہ کیا ہے جی، ایسا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اور ہماری گواہی بھی دے گا، کہے گا آقا بالکل اس نے ہر لحاظ سے کسی بھی اعتبار سے آپ کی شان کی بات آئی سر جھکا لیا۔ ہماری خوش قسمتی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ نے فرمایا میں نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، گناہ گار ضرور ہے لیکن دشمنوں کی صف میں نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بیٹھ کر سوچا کریں، علیحدہ بیٹھ کر سوچا کریں ان باتوں کو کہ ہمیں اللہ پاک نے کتنا احسان فرمایا ہے کہ کلمے کا ہم نے کیا مول چکایا ہے۔ آج پیرس سے بھی خوشبو لا کر اوپر ڈال لے، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھیں اس کے جسم سے خوشبو پھر بھی نہیں آتی، اور جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے خوشبو کے حلے آنے شروع ہو جاتے۔ اتنی قدر بھی نہیں، ہم تو گدوں پر سوتے ہیں، اوپر کیا کچھ نہیں ہوتا، اتنی سکون، اتنی آرائش۔ ایک قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا بتاؤ میرے صدیق سے، میرے حسین پاک سے پوچھو انہوں نے بھی فروٹ اتنے کھائے تھے جتنے تم نے چٹ کیے؟ اقبال فرماتے بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید، عاشقان او زغوبان خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ آپ فرماتے یاد رکھو امتیوں میرے آقا جس بستر پر سوتے تھے جسم پر نشان بن جاتے تھے، لیکن امت کے قدموں میں اتنے خزانے رکھ دی میرے آقا نے فرمایا۔ اقبال فرماتے سب کچھ حضور نے دے دیا، سب کچھ، آئین بھی دے دیا، حکومت بھی دے دی، اب صرف امت کو آبیاری کی ضرورت ہے، پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے۔ میری بات ختم جی، درود شریف میں وہ روایت عرض کر دیتا ہوں، کوشش کیا کرے گھر میں روزانہ بیٹھ کر 2-3 منٹ جتنا بھی محبت سے ہو، عقیدت سے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 2 زانوں بیٹھ کر پوری توجہ سے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو یہ وہ تحفہ ہے جو قیامت والے دن حضور اپنے پاس سنبھال کے رکھے۔ کہ بتاتے روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے اس کو لکھا، امن ثقلت موازین کے تحت، گناہ گار جب جا رہا ہوگا تو پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگائیں۔ آج کافروں کو یہی پریشانی ہے، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو یہی پریشانی ہے کہ ان کو ہم نے موبائل دیے، 2 موبائل دے دیے، اور بیٹری بینک بھی ساتھ ہے۔ پہلے تو لائٹ چلی جاتی تھی، کیبل بند ہو جاتی، ڈش بند ہو جاتا تھا، لیکن سارا ساز و سامان ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم موبائل دیکھتے تو بابے کی تصویر ہے تو یقین ہو جاتا ہے اس میں کوئی فلم اور گانا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ یہی پریشانی ہے کہ یہ نوجوان جن کو ہم نے ادھر لگایا تھا، لیکن قربان جائے جن کے دلوں میں حضور کا پیار، چہرے پر سنت کی بہار اور سر پہ دستار آ گئی، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب گناہ گار آئے گا تو اس کے عملوں میں پرچی رکھ دیں گے، اس کے عمل بھاری ہو جائیں، امتی پوچھے گا حضور یہ کیا ہے؟ سرکار فرمائیں کہ سوچ فلاں جگہ پر محبت سے مجھ پر تو نے درود و سلام پڑھا تھا، وہ پرچی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا فرماتے من صلی علیہ صلاۃ وشاہد وجاہر لہا وشاہد لہا کل حاجر ومدر ورطب ویابس۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھے، اونچی اونچی پڑھے، اونچی اونچی پڑھے، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن ہر پتھر کا، ہر ذرہ، ہر مٹی کا ذرہ، ہر پانی کا قطرہ، خشکی اور تری قیامت والے دن اس کی گواہی دیں گے۔ قیامت والے دن وہ گواہی۔
ہم نہیں جانتے یہاں پر جو مٹی پڑی، لیکن قیامت والے دن یہ بھی پہچان. کیوں؟ یہ پہچان حضور کی وجہ سے، یہ میری آقا کی وجہ سے. تو لہٰذا الحمدللہ تحریک لبیک کا جو منشور ہے، آپ قائد اعظم کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں اور تحریک لبیک کا بالکل جو وہ مسلم لیگ وہ تھی، آج جس کا دوسرا نام لبیک یا رسول اللہ. بالکل ہمیں کسی سے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل الحمدللہ لبیک والے ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ کسی سے جھگڑا کریں، بالکل نہیں. ہم بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں، آ کر بیٹھ کر بات کرو کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کس مقصد کے لیے؟ گٹر کے لیے، سڑک کے لیے، نالی کے لیے، یا صرف مدینے کے والی کے لیے دی؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. 100 بچہ اکٹھا کر کے پیٹرول چھڑک دیا جائے، آگ لگا دی جائے، ماؤں بہنوں کی عزت پامال کی جائے. ہم نے پاکستان کیسا بنایا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ نصاب میں کتاب شامل ہونی چاہیے. بندہ خون کے آنسو روتا، نوجوان بچیوں کے پستان کاٹ دیے جائیں ماں باپ کے سامنے اور ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جائے، اور یہاں قوم غل غپاڑے کرے. کیا بات ہے جی. سن 1951 میں یہاں ایک غیر مسلم پروفیسر آیا تھا کینیڈا کا. اس نے پھر واپسی جا کر کتاب لکھی تھی، پاکستان اینڈ اسلامک اسٹیٹ، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. تو وہ چیخ پڑا تھا، کہنے لگا میں نے پورا پاکستان پھرا، غریبوں سے سوال کیا، جسم کر کپڑے نہیں ان سے سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ واٹ کائنڈ آف کنٹری دے وش پاکستان ٹو بی. تم پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا قمیص نہیں تھی بندے کے جسم پر، روٹی نہیں تھی بندے کے پاس، فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا، لیکن جواب یہی دے رہا تھا دیٹ دا آنسر پیور اسلامک اسٹیٹ، ہمیں اس میں خالص اسلام چاہیے بس. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول. تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا. پھر اس نے آخر میں 2 جملے لکھے، It is Islam which hold together. It is Islam hold together. کہنے لگا اگر اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس میں اسلام کا قلعہ گاڑنا پڑے گا. غیر مسلم کہے کہ اگر تم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو اس میں پریشانی کیا؟ ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے، کوئی بھی آئے دین مصطفیٰ لے آئے، کوئی بھی آ جائے سرکار کا دین لے آئے، نظام مصطفیٰ لے آئے، جو پیر کے لیے بھی وہی، مرید کے لیے بھی وہی، پیارے عمر کے لیے بھی وہی، پیارے صدیق کے لیے بھی وہی. خدمت کے نام پر لوگوں سے روٹی بھی چھین لی جائے، خدمت کے نام سے ایمان بھی برباد کر دیا جائے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون، کنز الامال کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اے میرے اصحاب سب سے بڑا خطرہ اپنی امت پر سے جب حکمران ایسے مسلط ہوں گے جو زبردستی ان کو گمراہ کریں گے. تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ حضرت کعب سے فرمایا حرامہ کا فصبر و ظالمہ کا فصبر، تم نے حقوق سے محروم رہ کر بھی صبر کرنا، ظلم ہو تب بھی صبر کرنا ہے. اراد ان ینقص من دینی کا دمی دون دینی، فرمایا جب تمہارے دین پر حملہ کرے تو پھر خون نہیں میرے حسین کی طرح دین بچانا ہے تمہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہمارے قائدین قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکدہ وسک اللہ سرا وجعل الجنت مسوا، آپ کا مشن بھی یہی تھا. انشاءاللہ یہ مشن جاری و ساری رہے گا. اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو آپ نے امت مسلمہ کو آخر میں سنے، جو آپ نے فرمایا تھا جب عمر پاک کو قبر میں آپ نے دفن کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر قبر کے اوپر سے کان لگا کے سنا اندر پیارے عمر پاک سے کیا گفتگو ہوتی. یہ پیغام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے. آپ نے قبر پر سے کان لگا کے سنا. یہ صحابہ اہل بیت کی محبت دیکھے. پیارے صدیق کو بھی میرے مولا علی پاک نے ہاتھوں سے الحاد میں اتارا اور پیارے عمر پاک کو بھی خود اتارا. تو مولا علی پاک فرماتے ہیں فرشتوں کے جب سوالوں کے جواب سے فارغ ہوئے تو پیارے عمر پاک سے فرشتوں نے کہا نم یا عمر، سو جائیے. پیارے عمر پاک نے فرمایا رک جاؤ، میں ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا وہ حضور کی عزت کے پہرے دار بننا، حضور کے دین کا کام کرنا، حضور سے محبت کرنا. قبر میں فرشتے خوبصورت شکل میں آئیں گے، تم عمر کے سامنے اس طرح شکل میں آؤ، تم میرے محبوب کے غلاموں کو کیا حال کرو گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. تو پیارے عمر پاک نے پھر ان کو فرمایا سو جائے.
سو گئے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا آپ کا فیض جس طرح دنیا میں چلتا رہے آپ آرام فرمائیں, قیامت تک غیرت عمر کبھی غازی علم الدین کی شکل میں آئے گی, کبھی غازی ممتاز کی شکل میں آئے گی, کبھی امیر المجاہدین کی شکل میں آئے گی. اللہ پاک ہمیں حضور کی زلف عنبری کا صدقہ, رضوی تیرا نام رہے گا, رضوی تیرا نام رہے گا, بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو میں منشور آخر میں عرض کر دوں, آپ خود سمجھ جائیں گے قائد اعظم کا منشور کیا تھا اور ہمارا کیا ہے. قائد اعظم کا منشور جو آپ نے بیان فرمایا تھا, ریسنٹ اسپیچ آف مسٹر جناح میں موجود ہے. آپ نے ایک یونیورسٹی, دلی کی یونیورسٹی تھی, اس میں سوال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا our ideal Islam should not capitalistic but Islamic. Number 2, it should be our aim not only to remove want enjoyed upon us by Islam. If we take our inspiration and guidance of Holy Quran, the final victory. اور جو آج منصبہ نبیین کا نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ قائد اعظم کے اس خط کا جواب, یہ گاندھی کے خط کا جواب جس کا الحمدللہ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم موجود ہے. آپ نے جب گاندھی کو خط لکھا تھا, یہ بھی منشور میں شامل ہے, جو آپ نے فرمایا تھا the Hindus and other communities in Pakistan will be treated with justice and generosity but in light of Holy Quran and life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا گاندھی یہاں ہندوؤں کا بھی خیال رکھا جائے گا, سکھوں کا بھی خیال رکھا جائے گا, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یہاں اس کا خیال رکھا جائے گا, لیکن ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, یہاں کافر بن کے رہے, گستاخی کرے گا تو پھر منصبہ نبیین کاٹ کے رکھ دیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب کی والدہ محترمہ, اللہ پاک قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو حضور کی شایان نشان نہ ہو, اللہ پاک میری مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.